جب دنیا میں انسان آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے دیا. ناموں کا علم، زمین کا نام، آسمان کا نام، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ ہمیں پتہ نہیں تھے. یہ سب سے پہلے بتانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. عبرانی زبان میں حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ جو اوپر ہے یہ کیا ہے، یہ جو نیچے ہے یہ کیا ہے، یہ جو پہاڑ ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ نے بتایا. صرف نام نہیں بتایا بلکہ خصوصیات بتائی. بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی خصوصیت، فائدہ اور نقصان بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا. جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، سیارے ہے، آسمان ہے، زمین ہے، فلک ہے، ارض و سما ہے، یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ مخلوقات. تو جب انسان اس زمین پر آیا تو سب سے پہلے اسے ایگریکلچر کا اس نے علم سیکھا. ایگریکلچر مطلب کھیتی باڑی کرنا. زمین میں کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے حضرت آدم کے علم کو لیا اور کھیتی باڑی کی ہے. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آیا تو وہ دور میں نام لکھنے کے ساتھ ساتھ لہذا لکھنے کا بھی عمل رائج ہوا، ایجاد ہوا. لکھنے کا ہنر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دنیا کو دیا. تو فرمایا کہ خلق الارض فی یومین وبارک فیہا اربعۃ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو 2 دن میں بنایا مگر اس میں 4 دن لگے برکتیں رکھنے میں. برکتیں کون کون سی؟ زمین کے اندر اللہ نے معدنیات کو چھپا کر رکھا. پیتل، تانبا، سونا، چاندی، دھاتوں کو زمین میں چھپایا. غلوں کو زمین میں چھپایا. اناج، غلہ و غذا یہ اس کو زمین میں چھپایا. خزانوں کو زمین میں چھپایا. ہم جو کھاتے ہیں وہ زمین سے نکلتا ہے. ہم جو پہنتے ہیں وہ فصل بھی زمین سے، اون کی فصل بھی زمین سے نکلتی ہے جس سے کہ کپڑا بنتا ہے جو میں نے اور آپ نے پہنا ہے. تو زمین کا علم دیا، کھیتی باڑی کا. خلق الارض فی، زمین کو بنانے میں صرف 2 دن لگے مگر 4 دن برکت، یعنی کہ میری ضرورت کا سامان، آپ کی ضرورت کا سامان، ہماری ضرورتوں کے سامان رکھنے میں اللہ کو 4 دن لگے ہیں. تجارت والا سامان، کھانے پینے کا سامان. اور وہی سامان کا نام ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا. تو ایگریکلچر کا علم. شروع میں انسان چھوٹی موٹی فصل اگانے لگا، پھل پھول اور میوے سادے سیدھے. لیکن جب قوم سبا کا زمانہ آیا تو اب ٹیکنالوجی، زراعت کی ٹیکنالوجی کا علم عروج پر تھا، بلندیوں پر تھا. ایگریکلچر کا علم. آج انجینئرنگ کے طلبہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو بھی ہے آج کے لیٹسٹ، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور دھرم میں انجینئرنگ کا وجود نہیں ہے، جبکہ سارا علم مذہب اسلام سے نکلا اور پھیلا اور الگ الگ ناموں میں تقسیم ہوا. آج کھیتی باڑی کو ایگریکلچر کہا جاتا ہے، تعمیر کو سیول انجینئرنگ کہا جاتا ہے. تو قصور میرا اور آپ کا نہیں ہے، ناموں کا ہے کہ نام بدل دیے، علم وہی ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام نے نہیں دیا مذہب اسلام نے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. فرمایا کہ قوم سبا کے لیے ہم نے دائیں بائیں بڑے بڑے باغ بنا کر رکھے، چھپا کر رکھے، پیدا کیے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. تو وہ باغوں میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. وہ باغوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. کیسے باغ تھے؟ روایتوں میں ہے کہ خالی ٹوکری لے کر اگر کوئی شخص ایسے ہی نکل جاتا تو اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی. اتنے گھنے باغ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک باغ ختم نہ ہو.
دوسرے شہر سے تیسرے شہر تک دوسرا باغ ختم نہ ہو. ایسے 1000 باغ ایک ساتھ لمبائی میں چوڑائی میں قوم سبا کے تھے، دائیں اور بائیں. اتنے بڑے بڑے 2 باغ اللہ نے اس قوم کو دیے. قحط کے زمانے میں جب کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اس زمانے میں میٹھا پانی اور خوبصورت پھل پھول سے قوم سبا کو نوازا. کیا کہا کہ ہمارا شکر ادا کرو، کلو وشربو ورزقکم من طیباتی، کہ کھاؤ پیو اللہ کا رزق. اور کیا کہا ورب غفور، کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو کیا کہا تھا کہ خالی اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن غرور اور تکبر میں قوم سبا پڑی، کیونکہ پیسہ بہت بری چیز ہوتی ہے. دولت، انسان دولت کے سامنے رشتوں کو، ناتوں کو، مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. آج کے زمانے کا یہ ماحول ہے. تو قوم سبا انانیت کا، غرور کا، تکبر کا شکار ہو گئی، اور غرور میں، گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ہمارے باغوں کو سکھا دے. خود دعا کرنے لگی کہ ہمارے باغوں کو سکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ربنا باعد بین اسفارینا، کیا کہا تھا کہ ہمارے پروردگار ہم سفر کرتے ہیں تو صرف ہمیں ہمارے باغ نظر آتے ہیں، ہمیں ہمارے باغ کے علاوہ بھی منظر دیکھنا ہے. یعنی اتنے باغ تھے کہ وہ کتنی ہی دور چلے جائیں ان کا باغ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. قوم سبا کا پہلا سفر 18 سال کا تھا. 18 سال تک پہلا سفر قوم سبا نے کیا کہ یہاں سے وہاں گئی. 18 سال تک یہ چلتی رہی مگر 18 سال کے بعد بھی قوم سبا کا باغ ختم نہیں ہوا. وہ برکتیں، وہ انوارات اللہ نے قوم سبا کو دیے تھے. تو ایگریکلچر کا جو علم ہے، زراعت کا یعنی کھیتی کا علم اتنا پروان چڑھا کہ ایک زمانے میں انسان ایک پھول اگا نہیں سکتا تھا، ایک درخت اگا نہیں سکتا تھا، مگر قوم سبا تک جب آدم علیہ السلام سے لے کر قوم سبا تک زمانہ فارورڈ ہوا، آگے بڑھا، تو گھنے باغات زمین پر. تو ایگریکلچر کا علم بڑا.